یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدے کی ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں یہ سجدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارا وجود، ہماری یہ جو پیشانی ہے نا، پیشانی، یہ انسان کی سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ انسانی جو جسم ہے اس میں سب سے زیادہ معتبر جو حصہ ہے وہ انسان کا سر ہے۔ یہ سب سے معتبر ہے، اوپر ہے۔ پاؤں سب سے نیچے ہیں لیکن سر جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ عزت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے۔ ہاتھ دی زیادہ شان ہے یا سر دی؟ چہرہ ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، یہ زیادہ عزت والا مقام ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے جسم ایک ملک ہے اور اس ملک کا صدر مقام سر ہے۔ اس سر کو اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی پھر سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہماری جبین ہے۔ اسی واسطے تے جدوں کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تے لوگ محبت وچ آ کے اوندا کی چومدے نے؟ متھا چومدے نے، جبین پر بوسہ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزت والی جگہ یہ جبین ہے۔ اور اللہ کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو سب سے قیمتی جگہ ہے اس کو ہم زمین پر مٹی پہ رکھ دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گرا دینے کا نام ہے۔ حضرت علی جدوں سجدہ کرتے سی نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہوتا نا تو اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین پر زور سے گری ہے۔ پنجابی سے جی میں کہہ لو دھڑام دی آواز آتی سی، کوئی چیز گری زمین پر، پلٹ کے دیکھتے تھے سجدے میں گرے۔ پوچھا گیا حضور آپ یہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو ہے؟ فرمایا سجدے دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نو اللہ دے بوئے اتے گرا دینا۔ اسی اللہ کے ڈگ پینے ہیں، اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کے سامنے، یہ ہے سجدے کا معنی، یہ ہے سجدے کا مطلب۔ تو آپ فجر کے وقت گراتے ہیں، پھر زور کے وقت گراتے ہیں، پھر عصر کے وقت گراتے ہیں، پھر مغرب کے وقت گراتے ہیں، پھر عشاء کے وقت گراتے ہیں، اور سجدہ ایک بار نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دیکھو کتنی بار سجدہ کرتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کتنی، ہر رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، کئی بار سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو بندہ سجدہ سمجھ کے کرے، کئی بار سجدہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ گرائے، اپنے ایمان سے بتانا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے اندر آکڑ رہ جاتی ہے۔ تو انہوں کیا جائے نا کسی بندے نو بہا کے سامنے کہ اندے پیراں تے سر رکھ، تسی اندے پیراں تے سر رکھ دیو، ایک واری رکھنا ہی ویکھو کڈا اوکھا ہے۔ کسی کے قدموں پہ سر رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر آپ کو کہا جائے پھر اس کے پاؤں پہ سر رکھو، پھر آپ دوسری دفعہ سر رکھ دیں، پھر کہا تیسری دفعہ رکھو، چوتھی دفعہ رکھو، 5ویں دفعہ رکھو، 100 مرتبہ اس کے پیروں پہ سر رکھو۔ اس 100ویں بار تے بہت دیر بعد آئے گی نا تہاڈی اندر دی آکڑ، تہاڈی اندر دی انا، تہاڈا غرور، تہاڈا تکبر تے پہلی باری چلا جانا، کوئی رتی بھی رہ جائے گی پیچھے، کوئی ذاتی انا، کوئی چدراہٹ، کوئی وڈا پن، کوئی تکبر، کوئی غرور، اس کی رتی بھی رہ جائے گی۔ تے جے سمجھ کے ایک نماز پڑھی ہوئے نا تو بندہ بندے دا پتر بن جاندہ۔ اینیاں نمازاں پڑھ کے، اینے سجدے کر کے ساڈے اندر دا بت ہی نہیں ٹوٹدا، کیسی نماز ہے یہ ہے سمجھ۔ تو یہ تو ہے صرف سجدے کی سمجھ۔ رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، تشہد کیا ہے، سلام کیا ہے، یہ تو صرف ایک سجدے کی سمجھ ہے۔ قرآن کی کیا سمجھ ہے؟ ایک لفظ سمجھ آ جائے، قرآن میں لفظ آیا نا سجدہ، ایک لفظ سمجھ آ جائے اور سمجھ کے سجدہ کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بندے کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، بندہ وہ پہلے والا بندہ رہتا ہی نہیں۔ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں
یہ سجدے کی ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں، یہ سجدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارا وجود، ہماری یہ جو پیشانی ہے نا، پیشانی، یہ انسان کی سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ انسانی جو جسم ہے، اس میں سب سے زیادہ معتبر جو حصہ ہے وہ انسان کا سر ہے۔ یہ سب سے معتبر ہے، اوپر ہے۔ پاؤں سب سے نیچے ہیں، لیکن سر جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ عزت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے۔ ہاتھ دی زیادہ شان ہے یا سر دی؟ چہرہ ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، یہ زیادہ عزت والا مقام ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے جسم ایک ملک ہے اور اس ملک کا صدر مقام سر ہے۔ اس سر کو اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی پھر سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہماری جبین ہے۔ اسی واسطے تے جدوں کوئی بندہ کامیاب ہوندا ہے تے لوگ محبت وچ آ کے اوندا کی چومدے نے؟ متھا چومدے نے، جبین پر بوسہ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزت والی جگہ یہ جبین ہے۔ اور اللہ کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو سب سے قیمتی جگہ ہے اس کو ہم زمین پر مٹی پہ رکھ دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گرا دینے کا نام ہے۔ حضرت علی جدوں سجدہ کرتے سی نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہوتا نا تو اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین پر زور سے گری ہے۔ پنجابی سے جی کہہ لو دھڑام دی آواز آتی سی، کوئی چیز گری زمین پر، پلٹ کے دیکھتے تھے سجدے میں گرے۔ پوچھا گیا حضور آپ یہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو ہے؟ فرمایا سجدے دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نو اللہ دے بوئے اتے گرا دینا۔ اسی اللہ کے ڈگ پینے ہیں، اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کے سامنے، یہ ہے سجدے کا معنی، یہ ہے سجدے کا مطلب۔ تو آپ فجر کے وقت گراتے ہیں، پھر زور کے وقت گراتے ہیں، پھر عصر کے وقت گراتے ہیں، پھر مغرب کے وقت گراتے ہیں، پھر عشاء کے وقت گراتے ہیں، اور سجدہ ایک بار نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دیکھو کتنی بار سجدہ کرتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کتنی، ہر رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، کئی بار سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو بندہ سجدہ سمجھ کے کرے، کئی بار سجدہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ گرائے، اپنے ایمان سے بتانا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے اندر آکڑ رہ جاتی ہے۔ تو انہوں کیا جائے نا کسی بندے نو بہا کے سامنے کہ اندے پیراں تے سر رکھ، تسی اندے پیراں تے سر رکھ دیو، ایک واری رکھنا ہی ویکھو کڈا اوکھا ہے۔ کسی کے قدموں پہ سر رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر آپ کو کہا جائے پھر اس کے پاؤں پہ سر رکھو، پھر آپ دوسری دفعہ سر رکھ دیں، پھر کہا تیسری دفعہ رکھو، چوتھی دفعہ رکھو، 5ویں دفعہ رکھو، 100 مرتبہ اس کے پیروں پہ سر رکھو۔ اس 100ویں بار تے بہت دیر بعد آئے گی نا تہاڈی اندر دی آکڑ، تہاڈی اندر دی انا، تہاڈا غرور، تہاڈا تکبر تے پہلی باری چلا جانا، کوئی رتی بھی رہ جائے گی پیچھے، کوئی ذاتی انا، کوئی چدراہٹ، کوئی وڈا پن، کوئی تکبر، کوئی غرور، اس کی رتی بھی رہ جائے گی۔ تے جے سمجھ کے ایک نماز پڑھی ہوئے نا تو بندہ بندے دا پتر بن جاندہ۔ اینیاں نمازاں پڑھ کے، اینے سجدے کر کے ساڈے اندر دا بوتی نہیں ٹوٹدا، کیسی نماز آئیے؟ یہ ہے سمجھ۔ تو یہ تو ہے صرف سجدے کی سمجھ۔ رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، تشہد کیا ہے، سلام کیا ہے، یہ تو صرف ایک سجدے کی سمجھ ہے۔ قرآن کی کیا سمجھ ہے؟ ایک لفظ سمجھ آ جائے، قرآن میں لفظ آیا نا سجدہ، ایک لفظ سمجھ آ جائے اور سمجھ کے سجدہ کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بندے کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، بندہ وہ پہلے والا بندہ رہتا ہی نہیں۔ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں یہ سجدے کی ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے۔
ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں، یہ سجدہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارا وجود، ہماری یہ جو پیشانی ہے نا، پیشانی، یہ انسان کی سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ انسانی جو جسم ہے، اس میں سب سے زیادہ معتبر جو حصہ ہے وہ انسان کا سر ہے۔ یہ سب سے معتبر ہے، اوپر ہے۔ پاؤں سب سے نیچے ہیں، لیکن سر جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ عزت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے۔ ہاتھ دی زیادہ شان ہے یا سر دی؟ چہرہ ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، یہ زیادہ عزت والا مقام ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے جسم ایک ملک ہے اور اس ملک کا صدر مقام سر ہے۔ اس سر کو اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی پھر سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہماری جبین ہے۔ اسی واسطے تے جدوں کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تے لوگ محبت وچ آ کے اوندا کی چومدے نے؟ متھا چومدے نے، جبین پر بوسہ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزت والی جگہ یہ جبین ہے۔ اور اللہ کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو سب سے قیمتی جگہ ہے اس کو ہم زمین پر مٹی پہ رکھ دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گرا دینے کا نام ہے۔ حضرت علی جدوں سجدہ کرتے سی نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہوتا نا تو اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین پر زور سے گری ہے۔ پنجابی سے جی میں کہہ لو دھڑام دی آواز آتی سی، کوئی چیز گری زمین پر، پلٹ کے دیکھتے تھے سجدے میں گرے۔ پوچھا گیا حضور آپ یہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو ہے؟ فرمایا سجدے دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نو اللہ دے بوئے اتے گرا دینا۔ اسی اللہ کے ڈگ پینے ہیں، اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کے سامنے، یہ ہے سجدے کا معنی، یہ ہے سجدے کا مطلب۔ تو آپ فجر کے وقت گراتے ہیں، پھر زور کے وقت گراتے ہیں، پھر عصر کے وقت گراتے ہیں، پھر مغرب کے وقت گراتے ہیں، پھر عشاء کے وقت گراتے ہیں، اور سجدہ ایک بار نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دیکھو کتنی بار سجدہ کرتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کتنی، ہر رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، کئی بار سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو بندہ سجدہ سمجھ کے کرے، کئی بار سجدہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ گرائے، اپنے ایمان سے بتانا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے اندر آکڑ رہ جاتی ہے۔ تو انہوں کیا جائے نا کسی بندے نو بہا کے سامنے کہ اندے پیراں تے سر رکھ، تسی اندے پیراں تے سر رکھ دیو، ایک واری رکھنا ہی ویکھو کڈا اوکھا ہے۔ کسی کے قدموں پہ سر رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر آپ کو کہا جائے پھر اس کے پاؤں پہ سر رکھو، پھر آپ دوسری دفعہ سر رکھ دیں، پھر کہا تیسری دفعہ رکھو، چوتھی دفعہ رکھو، 5ویں دفعہ رکھو، 100 مرتبہ اس کے پیروں پہ سر رکھو۔ اس 100ویں بار تے بہت دیر بعد آئے گی نا تہاڈی اندر دی آکڑ، تہاڈی اندر دی انا، تہاڈا غرور، تہاڈا تکبر تے پہلی باری چلا جانا، کوئی رتی بھی رہ جائے گی پیچھے، کوئی ذاتی انا، کوئی چدراہٹ، کوئی وڈا پن، کوئی تکبر، کوئی غرور، اس کی رتی بھی رہ جائے گی۔ تے جے سمجھ کے ایک نماز پڑھی ہوئے نا تو بندہ بندے دا پتر بن جاندہ۔ اینیاں نمازاں پڑھ کے، اینے سجدے کر کے ساڈے اندر دا بت ہی نہیں ٹوٹدا، کیسی نماز ہے یہ ہے سمجھ۔ تو یہ تو ہے صرف سجدے کی سمجھ۔ رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، تشہد کیا ہے، سلام کیا ہے، یہ تو صرف ایک سجدے کی سمجھ ہے۔ قرآن کی کیا سمجھ ہے؟ ایک لفظ سمجھ آ جائے، قرآن میں لفظ آیا نا سجدہ، ایک لفظ سمجھ آ جائے اور سمجھ کے سجدہ کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بندے کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، بندہ وہ پہلے والا بندہ رہتا ہی نہیں۔